میں جو کہنا چاہتا ہوں، آج ہم لوگ رزق کے پیچھے اتنا دوڑے کہ رزق دینے والا خدا کو بھول بیٹھے، ہم اللہ کو بھول بیٹھے رزق کی چکر میں، جبکہ خدا کا وعدہ ہے کہ جب میں چوٹیوں کو کھلاتا ہوں تو تم کو ضرور کھلاؤں گا۔ جب اللہ اس دنیا میں کافروں کو کھلاتا ہے، مشرکین کو کھلاتا ہے، تو ہم تو اللہ کے ماننے والے، اس کے حبیب پر ایمان لانے والے، مصطفیٰ کریم کی آج سے محبت رکھنے والے، خدا ہم کو بھول جائے گا؟ کبھی نہیں۔ اس قرآن کریم کی آیت کے تفسیر میں روح المعانی کا کوٹ کر کے جناب مفتی احمد یار خانعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تفسیر، اس میں ایک بات انہوں نے بیان کی کہ جناب سرکار موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں ایک بات ہے اسی تعلق سے کہ خدا سب کو کھلاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا موسیٰ یہ جو پائے پتھر ہے اس پہ اپنا ڈنڈا مارو۔ سرکار موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارے، چھوٹی سی پہاڑی سے پتھر کا ٹکڑا تھا، اس پہ ڈنڈا مارے تو پتھر پھٹ گیا، اس میں سے ایک چھوٹا پتھر نکلا۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ اس پہ بھی اپنا ڈنڈا مارو۔ سرکار موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پہ بھی اپنا ڈنڈا مارا، وہ پتھر پھٹا، ایک پتھر اور نکلا۔ جناب موسیٰ سے خدا نے کہا موسیٰ اس پہ بھی پتھر مارو، اس کو توڑو۔ جب سرکار موسیٰ نے اس پتھر کو ڈنڈا مار کے توڑا تو ایک کیڑا نکلا، جس کیڑے کے منہ میں کچھ دانا تھا جو کھاتا تھا اور وہ اپنی زبان میں کچھ بول رہا تھا۔ سرکار موسیٰ نے کہا قریب کیا تو یہ کہہ رہا تھا، جس کا مطلب کہ پاک ہے وہ ذات، وہ رازق، وہ رزاق جو مجھ کو جانتا ہے، میرے ٹھکانے کو جانتا ہے، مجھ کو بھولا نہیں، مجھ کو خدا رزق عطا فرماتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ جو خدا پتھروں کے اندر کیڑوں کو کھلاتا ہے، اے مسلمان خدا تو نہیں کھلائے گا، ضرور کھلائے گا۔ یاد رکھیے بندہ نماز چھوڑ کے جتنا کمائے گا، نماز پڑھ کے بھی اتنا ہی کمائے گا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز چھوڑوں خالی پیسہ کماؤں، تو مقدر میں جتنا ہے آپ نماز پڑھ کے کمائیے کہ نماز چھوڑ کے کمائیے، ملے گا اتنا ہی۔ اس لیے رزق کا ٹینشن چھوڑیے، ہاں ٹینشن لینا ہو تو ایمان بچانے کا ٹینشن لے، کل کوئی بد مذہب آپ کے ایمان پہ حملہ نہ کرے، کوئی گستاخ آپ کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش نہ کرے، کوئی کافر آپ کے ایمان کو تباہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ فکر ہو تو رزق سے زیادہ ایمان بچانے کی۔ قرآن کریم کے 11ویں پارے رب العالمین کا فرمان ہے، عرشت مشہور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کے ساتھ رزق کا ٹینشن مت لو، ٹینشن لینا ہے تو ایمان بچانے کا ٹینشن لو، ایمان بچانے کی فکر کرو۔ ایمان بچے گا کیسے؟ طریقے بہت سارے ہیں، سہل آسان اور طریقہ یہ ہے کہ ایمان بچانا ہے تو مصطفیٰ کی ہاتھ سے غلامی کرو، ان کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈال دو، ان کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو بیچ دو، یہ جہاں ہو گئے مصطفیٰ کریم کا کرم وہاں ہوگا، آل رسول جہاں ہوگے خدا کی مہربانی وہاں ہوگی۔ ایمان بچانا چاہتے ہیں تو قرآن نے بھی کہا سچوں کے ساتھ رہو، اور آج کی تاریخ میں اللہ کے رسول کی آج سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے؟ اس لیے رزق کا ٹینشن نہ لیں، ٹینشن لیں ایمان بچانے کا۔ اور بہترین نسخہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی بھی خانوادے کی مقدس ذات سے وابستہ کریں۔ ہماری بھی حضرت کے جلوہ ہے، مخدوم سمنا کا فیض لے کر کے آئے، جس مخدوم پاک کا فیضان برسہار برس سے سیمانچل کے کونے کونے میں موجود ہے۔ ان کی کرم نوازیاں، ان کے خاندان کی کرم نوازیاں، ان کی مہربانیاں، ان کے خاندان کی مہربانیاں وہ تو پوری دنیا میں ہے، لیکن سیمانچل بھی اس سے خوب فیض پا رہا ہے۔ آج حضرت کے ساتھ ہمارے بھی جلوگر ہے نا، جو مرید نہیں ہوئی، جو اب تک کسی کے ناموں سے وابستہ نہیں ہوئے ہیں، میں تو کہوں گا حضرت کے ناموں سے وابستہ ہو جائیں اور حضور کے ہاتھ بکر کر کے مخدوم سمنا کے فیضان سے مالا مال ہو۔ وہ مخدوم سمنا جو اپنے تختوں کو چھوڑا ہندوستان آئے، اور انہوں نے جو پوری دنیا میں پیغام دیا، آج ٹوٹ پیغامات ان کی اولادیں جگہ جگہ پہنچا رہی ہے اور یہ پیغام دے رہی، دنیا آج کر رہی، ایمان بچاؤ، ایمان سلامت ہے تو دنیا میں آنا کامیاب ہے، دنیا سے جانا کامیاب ہے۔ خدا ہمیں آپ کو تمام مسلمانوں کو اپنے نیک بندوں سے ان کے ناموں سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور والا کی ذات بہت بلند و بالا ہے، میری زبان اس لائق نہیں کہ میں گواہوں کو حضرت اور ان کے خاندان کی تاریخ بیان کر سکوں۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت کا تعلق
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گلستان کے چمنستان کے ایک پھول ہے جن کی خوشبو آج دنیا کے کونے کونے میں ہے۔ جہاں حضرت کی تشریف آوری ہوتی ہے الحمدللہ لوگ مخدوم پاک کے فیضان سے اپنے آپ کو مالا مال کرتے ہیں۔ آج ہم بھی انشاءاللہ ہوش و گوش کے ساتھ بیٹھیں گے، حضرت کی زیارت بھی کریں، حضرت کو دیکھنا بھی ثواب ہے، ان کو سننا بھی ثواب ہے اور ان سے محبت کرنا بھی ثواب ہے۔ اس لیے محبت بھی کریں، حضرت کو دیکھیں بھی اور حضرت کی باتوں سے، حضرت کے خطاب سے اپنے دل کو منور و مجلہ کریں۔ آئیے حضرت کا استقبال اب کچھ پڑھیں، دو تین چیز پڑھ دیجیے۔